کل مائک ہیسن کی پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں انہوں نے آغا اور بابر کے حوالے سے اور اسپیشلی بابر کے حوالے سے جو بات کی تھی کہ ان کو لیٹ بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا کہنا تھا ان کا وہ دکھاتے ہیں, پھر شاہد صاحب سے اس پہ بات کریں گے. Really got that wrong. Aga was upset that he just got out through the bottle into the ground. Nothing to do with the conversation we were having. Bubba's well aware of that. Strike rate in the power play in World Cups is less than 100. That's not a role that we think here we need. We think he's a fine player through the middle if required. In terms of if we're in a little bit of trouble, we brought Bubba back in for a specific role post the Asia Cup. The other day we got to the 12th over mark, and at that point Babar Azam's not the best person to come in. We've got plenty of other options. شاہد صاحب یہ بابر اعظم کے حوالے سے انہوں نے بات کی, ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سلمان مرزا پہ انہوں نے کہا ہاؤ انفارچونیٹ کہ وہ 2 میچز نہیں کھیلے. ایسا لگ رہا تھا یہ کسی اور ٹیم کے کوچ ہیں. وہ تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بات کچھ کرو جواب کچھ دیتے ہیں. تو ان کی جو بابر والی بات ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ سلمان مرزا کو کس نے ڈراپ کیا تھا پہلے میچ کی بات؟ آغا کپتان ہے, مائک ہیسن کوچ ہے, ان کی مرضی سے ٹیم بن رہی. تو سلمان مرزا کو ڈراپ کرنے کے بعد پھر ریگریٹ کرنا بڑا عجیب سا لگا. اور پھر بابر اعظم کو جب آپ نے ایشیا کپ کے سلیکشن کے وقت کہہ دیا تھا کہ اس کا اسٹرائک ریٹ سلو ہے, وہ اسپنر پہ ہلکا ہے, تو اس نے کہاں جا کے امپروومنٹ شو کی؟ بگ بیش میں بھی وہ اس کا اتنا اچھا ریکارڈ نہیں رہا, اس کی ہزیمت بھی ہوئی کہ اسمتھ نے سنگل لے لیا اور اپنا 100 کر لیا. تو بابر اعظم کا ایک بڑا معمہ بنا ہوا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاور پلے میں وہ اچھا اسٹرائک ریٹ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں 19 ورلڈ کپ کے میچز میں بابر اعظم کا پاور پلے میں اسٹرائک ریٹ 86 ہے, اور 17 اننگز میں رضوان کا اسٹرائک ریٹ پاور پلے میں 98 ہے. اور بہت سے لوگ دنیا کے تو 100 پلس 120 پلس سے اسکور کرتے ہیں. ہمارے بیٹسمین اگر نہیں کرتے تو پھر آپ نے بابر اعظم کو کیا رول رکھا ہے؟ اگر 12 اوور ہو جائیں گے تو بابر اعظم بیٹنگ کے لیے نہیں آ سکتا, نافے آئیں گے. اگر پاور پلے ہے تو پاور پلے میں بابر اعظم اس لیے نہیں آ سکتا کہ اس کا اسٹرائک ریٹ سلو ہے. اس کے باوجود بھی آپ ڈراپ کرنے کے لیے تیار نہیں. کون سا پریشر ہے, کون سا نوائز ہے جس کی وجہ سے آپ نے بابر اعظم کو ورلڈ کپ میں سلیکٹ کیا اور اب آپ مسلسل کھلا رہے ہیں؟ تو یہ جب مائک ہیسن چھوڑ کے جائیں گے نا, پھر وہ نیوزی لینڈ کے کسی میڈیا آؤٹ لیٹ میں بتائیں گے کہ کیا پریشر. بالکل صحیح بات ہے. یہ ابھی یہ بات کوئی اس کو کرتا نہیں ہے ڈیٹیل میں. اب جیسے کہ جب وہ خود یہ کہتے تھے کہ ان کو اپنا اسٹرائک ریٹ بہتر کرنا ہوگا, اپنا ماڈرن ڈے کرکٹ کے حساب سے کھیلنا ہوگا, اور پھر اس کے بعد اب وہ ان کو 4تھے نمبر پہ لے آئے جو کہ بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتا. تو پاگل کون ہوا جس نے یہ فیصلہ کیا؟ پاگل وہ بھی ہوا نا جو بولتا بابر اعظم زبردست بیٹسمین ہے. ایک طرف تو کوچ بول رہا بابر اعظم بہت زبردست بیٹسمین ہے اور ساری ویکنیسز بتا رہا ہے. کس بات کا زبردست بیٹسمین ہے بھائی؟ جس فارمیٹ کا اس میں بولو نا. T20 میں کراتے رہو اوپننگ, پھر 190 200 نہیں بنیں گے, بناؤ 130 35 40 سر. تو اپنی بات کو خود غلط ثابت کر رہے ہیں نا. بہت اچھا بیٹسمین ہے. کس نمبر کا؟ 4 نمبر کا نہیں. اوپنر نہیں, کوئی نمبر رہتا ہے 8 اوور رہ جائیں گے تو آ نہیں سکتا, تو پھر بچا کس نمبر کا بیٹسمین اچھا ہے؟ پھر کیوں جھوٹ بولتے ہو عوام سے یار؟ سچ بولو نا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بڑی زیادتی کیا کہ پھر آپ لے کے بھی جا رہے ہیں. آپ کسی وہاں پہ جو لڑکا ڈیزرونگ ہے آپ اس کو کھلاؤ. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ پاور پلے میں بھی اچھا نہیں ہے, پھر کیا نام ہے 12 اوور کے بعد بھی اچھا نہیں ہے, تو پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں نا پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ. تو یہاں پہ اب دیکھنا پڑے گا بورڈ کو کہ کتنی ابیلٹی ہے اس کوچ میں. کیا یہ ڈیزرو کرتا ہے پاکستان کی نیشنل ٹیم کے ساتھ ایسی سٹیٹمنٹ میڈیا پہ آ کے کہنا کسی پلیئر کے متعلق؟ کوئی اور بات بھی کہہ سکتا, ہمارا پلان یہ ہے کہ 12 اوورز کے بعد ہم نے ان کو رول دیا ہوا. یہ کہنا کہ پہلے پاور پلے میں اس کا اسٹرائک ریٹ بہتر نہیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کس بنیاد پہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کسی پلیئر کو. ایکچولی فیکٹس بتا رہا ہے نا, کہنے کا مطلب یہ پھر آپ نے لیا کیوں ہے؟ لیا کیوں ہے وہی کہہ رہا ہوں. پھر آپ اپنے پلیئرز کو مورال اور نیچے لے کے جا رہے ہیں. آپ نے اگر اس کو نہیں کھلانا تھا ٹاپ 3 میں تو پھر آپ کیوں سلیکٹ کیا؟ یہ تو پھر میرے خیال سے چیف سلیکٹر پہ بھی بات آتی ہے, کوچ پہ بھی آتی ہے, بیٹنگ کوچ پہ بھی آتی ہے. آپ اتنا عرصہ کیا سمجھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیسی بیٹنگ کروا رہے ہیں؟ تو چیئرمین صاحب کو اب ورلڈ کپ کے بعد دیکھنا چاہیے. پبلک پریشر پہ, پیئر پریشر پہ لیا جاتا ہے. کل جو پریس کانفرنس کری ہے اس میں انہوں نے بابر کی تعریف کری ہے, بے عزتی کری ہے. اٹ واز انسلٹنگ. اور جب آپ کا کوچ ہی کہہ رہا ہے یہ بات, آپ کا ہیڈ کوچ یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, مطلب لیس دین 100 اس کا اسٹرائک ریٹ ہے پاور پلے میں, اور میں ایکسٹریملی سوری کہ 12 اوور کے بعد اس کو ہم نہیں بھیج سکتے. تو یہ تو آپ بے عزتی کر رہے ہو, اور پھر بول رہے ہو پاکستان کا نمبر 1 بیٹسمین ہے.
دیکھو جملہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ دیکھیں اس کی نیوزی لینڈ والوں کو بتا رہے ہیں. باقی کرکٹ پہ کتنا پریشر آئے گا, ایک آپ کا بیسٹ پلیئر ہے, باقی کرکٹ پہ کتنا پریشر آئے گا. اگر آپ کو اتنا اچھا ہوتا تو یہ کبھی ایشیا کپ میں ڈراپ نہ کرتے, اگر سوٹیبل ہوتا. یہ صرف پریشر کی وجہ سے پبلک کی جو آپ نے بات کی ہے وہ ہم بھی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے فینس بڑے ٹچی ہوتے ہیں, لیکن آپ کرائٹیریا بھی ہوتا ہے کچھ, آپ کھیل کس ٹائپ کی کرکٹ رہے ہو, سوٹیبل ہے تو لے کے جاتے ہیں نا, کھلاتے ہیں. تو آپ ایسے کام کریں گے تو پھر فینس سے ناراض ہوں گے. پبلک کا پریشر سمجھ میں نہیں آیا مجھے یہ بات. پبلک کا پریشر, پبلک کا ریئیکشن بڑا آتا ہے جب بابر اعظم نہیں ہوتے. ارے یار چھوڑو, یہ پاکستان کی ٹیم ہے, بابر اعظم کی ٹیم تھوڑی ہے یار. تو یہ ہر کوئی پریشر لے نہیں پاتا نا, پریشر ہینڈل کرنے کی بات ہے. نہیں, پاکستان فرسٹ, کرکٹ سے بڑا کوئی نہیں ہے. 110%. لیکن یہاں پریشر ایسا بلڈ اپ ہوتا ہے کہ یہ لے نہیں پاتا اس کو. یہ لوگ دیکھتے ہوں گے نا, اب اس کا کیا کر سکتے ہیں. یہاں تو نہیں, جو نہیں دیکھتا وہ خوش دیکھیں یہ دیکھنا پڑتا ہے, آتا ہے آپ, لیکن پریشر آتا ہے, لیکن آپ تو اپنی جاب سنسیئر ہو. نہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, پریشر آتا بھی ہے, اور پبلک از آلسو اے اسٹیک ہولڈر. ہمارا ایک ہی کھیل ہے, اس میں بڑے ایموشنز اٹیچ ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ جب ان کا پریشر پڑتا ہے اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے. پریشر تو یار میں نے پہلی دفعہ سنا ہے, میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں. پھر آپ مطلب مجھے اس پہ حیرت ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا پریشر بنتا ہے. پتا کیا تھا جی, شاید باسط بھائی بھی ایگری کریں گے, شاید بھائی آپ کے پاس بیسٹ موقع تھا ایشیا کپ کھلا دیتے, آپ کو آئیڈیا ہو جانا تھا, شاید آپ کو آپشن اور اچھی مل جاتی, شاید پھر بابر ایک الگ ہی بیٹسمین نظر آتا اگر کر جاتا. تو اب وہ ایشیا کپ میں نہیں لے کے پھر آپ لے کے آئے ہیں, اب پھر باتیں وہی ہو رہی ہیں, تو وہ ان بٹوین پھنسا ہوا ایز اے پلیئر, اس کا مائنڈ. تو شاہد بھائی ذرا یہ بتائیے, شاہد بھائی سے اس پہ بات کرتے ہیں. ہم بابر سے شروع کرتے ہیں, بابر پہ ختم ہوتی نا بات. یہ تو بولا ہوا ہے نا, فخر کی بات ہوتی ہے, نہ رضوان کی بات ہوتی ہے, نہ حارث رؤف کی بات ہو رہی ہے. پہلی دفعہ ایسا ہے ایکچولی اب ٹیم اناؤنس ہو گئی, اس سے پہلے بڑی بات کی ہے, جب پہلی دفعہ ایسا ہے جو سلیکٹ نہیں ہوا اس پہ بات نہیں ہو رہی, ورنہ اس پہ لازمی بات ہوتی ہے. صحیح ہے, کیونکہ ایک پلیئر پہ جو سلیکٹ ہوا ہے اس پہ کوشچن مارک آ رہا ہے نا نمبر کی وجہ سے, تو زیادہ بات اس لیے ہو رہی ہے.